ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ. سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے التوا کرنے کے معاملے کا پہ جو رٹ داخل کی گئی تھی تحریک انصاف کی طرف سے، وہ منظور کر لی ہے. آج وہاں پہ کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے اور کل کل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور گورنر خیبر پختونخوا کے سیکرٹری کو طلب کر لیا ہے اور دونوں پارٹی سے کہا ہے کہ وہ اتفاق رائے پیدا کریں اور وہ ایشورنس دلائے عدالت کو. اب ایشورنس کیا دلانی ہے عدالت کو انتخابات کے حوالے سے، اس کا بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی خود فیصلہ کرے. اٹارنی جنرل بدل گئے ہیں، نیا اٹارنی جنرل کل چارج لے لے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ کارروائی کل شروع ہو جائے گی. لیکن بیچ میں ایک دھماکہ ہو گیا ہے. دھماکہ یہ ہوا، وہ جو بینچ تھا 5 رکنی بینچ، جس میں 3-2 کی اکثریت سے حکم دیا گیا تھا کہ انتخابات کو 90 دن جو آئین کی منشا ہے اس کے مطابق کرائے جائیں. تو آج اس فیصلے کے حوالے سے دیگر دو اراکین جنہوں نے اختلاف کیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندو خیل کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ سامنے آیا ہے. ان دونوں ججوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا سو موٹو نوٹس لینے کا، اس کے بارے میں فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے اس سو موٹو کیس کو رد کر دیا گیا تھا، جس کے تحت پھر بعض چیف جسٹس صاحب نے 5 رکنی بینچ بنا کر 3-2 کی اکثریت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے انعقاد کا 90 دن کے اندر اعلان کر دیا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جج حضرات، یہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہے اور جسٹس مندو خیل، ان کا کہنا ہے کہ یہ آمریت قائم ہو گئی ہے ایک شخص کی، اور یہ ادارے کے مفاد میں نہیں ہے. جس ادارے نے تمام اداروں کو دیکھنا ہے، نگرانی کرنی ہے، ان کا احتساب کرنا ہے، وہ خود قابل احتساب ہو گیا ہے، اس کی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 184(3) یا جو سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے، بینچز بنائے جاتے ہیں، اس سب کے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اس بارے میں بڑے ہی سخت آبزرویشنز دی ہیں اپنے لکھے ہوئے آرڈر میں، جو انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. حکومت بھی پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو 4-3 سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے، جو سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا. لیکن باقی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب کا اصرار تھا کہ یہ 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ ہو گیا اور اب الیکشن کروانے پڑیں گے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کے. بیچ میں معاملہ یہ آیا کہ پاکستان کے وفاقی اور صوبائی تمام اداروں نے، بھلے وہ پنجاب کی عدلیہ تھی، بھلے پنجاب کی پولیس تھی، یا وفاق کی سلامتی کے ادارے تھے، فوج تھی، وزارت دفاع تھی اور وزارت داخلہ، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن یہ جو ہونے جا رہی ہے مردم شماری، اس میں ہمارے وہ لوگ موجود ہیں جو الیکشن ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، اور یہ تو اپریل تک معاملہ چلے گا، ہمارے پاس سٹاف ہم اسپیئر نہیں کر سکتے ہیں. یعنی جو تاریخ دی گئی تھی الیکشن کے لیے 30 اپریل کی. تو اب آدھے سے زیادہ وقت تو گزر گیا ہے، رمضان شریف شروع ہو گیا ہے، رمضان کے خاتمے کے فوری بعد الیکشن ہونا ہے. کاغذات آ گئے تھے، اسکروٹنی ہو گئی تھی، لسٹیں سامنے آ رہی تھیں، لیکن اس اسنا میں الیکشن کمیشن نے ان انتظامی رپورٹس کے پیش نظر جب یہ کہا گیا کہ فنڈز بھی نہیں ہیں، مردم شماری بھی نہیں ہو پا رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی سلامتی کے ادارے اور پرسنل اویلیبل ہوں گے انتخابی ڈیوٹی کے لیے، تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا؟ الیکشن کمیشن نے شیڈول اعلان کر دیا تھا. اب الیکشن کمیشن بغیر ریاستی مشینری کی مدد کے اور شراکت کے، کیونکہ سارا سٹاف تو سول سروس سے لیا جاتا ہے یا پھر سیکیورٹی کی ڈیوٹی کے لیے فوج سے امداد دی جاتی ہے، وہ اویلیبل ہی نہیں تھی. تو لہذا یہ جو باتیں ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا، توہین عدالت ہوگی، تو الیکشن کمیشن تو خود توہین عدالت کی کارروائی کر سکتا ہے ان تمام اداروں کے خلاف. تو لیکن اب معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے. اب مناقشہ یہ کیا ہو گیا ہے، جھگڑا کس بات پہ ہو گیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فیصلہ
3-2 کا ہے یا 4-3 کا ہے. تو اسی لیے آج جسٹس مندوخیل نے پوچھا کہ یہ کون سے آرڈر کی بات کر رہے ہیں. غالباً ان کا اشارہ 4-3 کے آرڈر کا تھا یا 4-3 ججوں کے رائے کا تھا. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے بارے میں جس پہ 5 لوگوں کے دستخط موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جسٹس منیب نے کہا کہ اختلافی نوٹ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ جو اکثریتی فیصلہ ہی فیصلہ ہوتا ہے, 2 فیصلے تو نہیں ہو سکتے. لیکن بہرکیف یہ معاملہ کل عدالت میں اٹھے گا, یا تو یہ بینچ ٹوٹ جائے گا یا یہ پھر اصرار کریں گے چیف جسٹس صاحب کی یہی بینچ سنے گا اس پیٹیشن کو, اور وہ معاملہ وہ کہیں گے کہ وہ سیٹل ہو گیا. لیکن اس سے سپریم کورٹ میں جو سپلٹ ہے جو نظر آ رہی ہے وہ صاف کھل کر سامنے ان 2 ججز صاحبان کے فیصلے کے بعد, اور اس سے پہلے 2 ججز اور جو تھے جو اپنی رائے دے چکے تھے, تو ان کی 4 ججز کی رائے ہو گئی تھی کہ یہ بینچ بنایا جانا یا سو موٹو لینا ٹھیک نہیں تھا. تو اب یہ مناقشہ پہلے تو یہ طے ہونا ہے کہ کون سا آرڈر ہے, آیا 5-3 والا ہے یا 4-3 والا ہے. تو پھر یہ بھی عدالتی سطح پہ بھی کنفیوژن پیدا ہونے جا رہا ہے. اب پاکستان میں جو اختلافات ہیں سیاسی معاملات کے, اس میں اگر آخری آربیٹر ہے وہ تو عدالت ہی ہو سکتی ہے, سپریم کورٹ ہی ہو سکتی ہے. اب سپریم کورٹ ہی اندر سے سپلٹ ہو گئی ہے اور اس کی یہ 2 رائے سامنے آ گئی ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایک حل بار کونسل والے کہہ رہے ہیں اور وکلا کے بہت بڑے حلقے کہہ رہے ہیں, ہر طرح کے ویو والے وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فل کورٹ بنا دیں اور پھر یہ معاملہ طے کر لیں تو شاید کوئی رستہ نکل آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی سیاسی معاملات میں عدالتیں آئی ہیں انہوں نے بھلا کتنا ہی اچھا فیصلہ کیا ہے, اس پہ 2 رائے سامنے آتی رہی ہیں اور سیاسی مسئلے پہ اختلاف رائے کم نہیں ہوا, وہ چلتا رہا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ عدالتیں بلا وجہ کی تنقید اور ریڈیکیول کا نشانہ بنی, ان کا مذاق اڑایا گیا اور ان کے فیصلوں کا تمسخر اڑایا گیا اور اس پر سیاست کی گئی. بہتر یہی ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے پاس جائیں. لیکن اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے, کوئی بھی بینچ بنتا ہے کہ جناب آپ نے تو پہلے پنجاب اور صوبے کے الیکشن کرانے ہیں, خیبر پختونخوا کے بھی کرانے ہیں, اور یہ 90 دن نہ صحیح چلو 100 دن میں کرانے ہیں, 120 دن میں کرا لیں, کچھ ٹائم اگر بڑھ بھی گیا ہے تو لیکن یہ فوری کروانے چاہیے. اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر آئینی منشا ہو جائے گی, عدالت کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس پر عمل کرنا ہوگا, ورنہ آئینی بریک ڈاؤن ہو جائے گا. یہ چیف جسٹس بھی جانتے ہیں, سپریم کورٹ بھی جانتی ہے اور یہ حکومت بھی جانتی ہے. لیکن اگر حکومتی مشینری الیکشن کی تیاری ہی نہیں کرے گی تو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ ساری مشینری کو, چیف سیکرٹریز کئی 2 ہیں, 2 آئی جیز ہیں, اور اس کے بعد پھر باقی محکمہ داخلہ کے سیکرٹری ہیں, محکمہ دفاع کے سیکرٹری ہیں, پھر حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے, کابینہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے, شاید جوائنٹ سیشن میں بھی کوئی قرارداد آ جائے تو کس کو توہین عدالت میں عدالت طلب کرے گی. لہذا آج مجھے لگتا تھا کہ بڑی مفاہمانہ اور بڑی ٹون تھی چیف جسٹس صاحب کی. انہوں نے کہا ہم زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کر سکتے, ہم ہوا میں فیصلے نہیں کر سکتے, ہمیں حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا, اور یہ کہ یہ پارٹیاں آپس میں رضامند ہو جائیں اور یہ ہمیں گارنٹی دیں کہ صاف اور شفاف انتخابات پہ بھی زور دیا ہے, کیونکہ انتخابات فقط 90 دن میں کرانا ذمہ داری نہیں ہے. آئین کی بڑی منشا یہ ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. گو کہ پاکستان میں سوائے ایک انتخاب کے کوئی ایسا انتخاب نہیں ہوا جس پہ انگلی اٹھائی نہ گئی ہو اور جس میں کسی نہ کسی طرح کی ریگنگ پس پشت یا سامنے یا الیکشن سے پہلے نہیں کی گئی تھی, انجینئرنگ جسے کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے. اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اگر آ جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ یہ معاملہ واپس بھیج دے پارلیمنٹ کے پاس. لیکن پارلیمنٹ میں ابھی تک آج تو شریک ہوئی, تحریک انصاف کے سینیٹرز نے شرکت کی, ایک جان آئی ہے پارلیمنٹ میں. میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان نے اچھا فیصلہ کیا اور تحریک انصاف کے سینیٹر اس میں شریک ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی اوپینین بھرپور طریقے سے آج پیش کی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہے. ان کی جو ڈی نوٹیفیکیشن کی گئی تھی وہ
لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ اور کراچی کی سندھ ہائی کورٹ نے وہ ڈی نوٹیفیکیشن معطل کر دی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اب ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں، لیکن اسپیکر صاحب انہیں اسمبلی میں نہیں آنے دے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے آپ مسئلے کو حل نہیں کریں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی آپ ڈسپیوٹ کریں گے تو پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئینی بریک ڈاؤن چاہتی ہے. یہ چاہتی ہے کہ یہ بغیر انتخابات کے اور بغیر کسی آئینی جواز کے یہ اکتوبر سے آگے بھی حکومت چلا سکتے ہوں. تو یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، انہیں اٹھا کر کسی وقت بھی کان سے پکڑ کر باہر نکالا جا سکتا ہے. یہ بالکل بے کمزور اور بے پیدے کی حکومت ہے. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ صرف عوام دے سکتے ہیں اور فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو بن گیا ہے وہ بن گیا ہے کہ کیا انتخاب ایک دفعہ ہی اکٹھے ہوں یا دو قسطوں میں ہوں، یعنی پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کے الیکشن ہو جائیں. پاکستان میں ایسے کبھی نہیں ہوا، لیکن آئین میں بھی یہ خلا موجود ہے کہ اور آئین کے اسکیم کے حساب سے اگر چیف منسٹر چاروں صوبوں کے اپنے اپنے وقت پہ اسمبلیاں توڑ دیں اپنے پسند کے وقت پہ تو پھر تو ملک میں 5 الیکشن ہوں گے اور وہ مختلف وقتوں پر ہوں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے جیسے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں خلا موجود ہے. یہ بھی خلا موجود ہے کہ بھئی اگر یہ 5 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن یا مرکز کے یعنی نیشنل اسمبلی کے الیکشن علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی جو آئینی نظام ہے وہ کیا ہوگا. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ ابھی الیکشن ہو جائیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے قومی اسمبلی کے الیکشن سے پہلے تو یہاں پہ جو منتخب حکومتیں آئیں گی اور جو انتخابات ہو جائیں گے اس میں پاکستان کی اکثریتی قومی اسمبلی کی سیٹوں کا فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر ان حکومتوں کے ہوتے ہوئے وفاق میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ الیکشن تو صوبوں نے کرانے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا نیوٹریلٹی رہے گی، غیر جانبداری اس میں کیا رہے گی. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن پہ بھی اعتراض ہے. عمران خان صاحب کو اعتراض اس بات پہ بھی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے حد سے نکلتی نظر آتی ہے اور پرتشدد نظر آتی ہے. تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر وحشیانہ قسم کی آنسو گیس اور واٹر کینن استعمال ہوئی ہے اور سیاسی کارکنوں یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کے اور کیسز بنے ہیں. بھلے سیاسی کارکن کیسے آپ ان سیاسی کارکنوں پر دہشت گردی کی دفعات لگا سکتے ہیں، لیکن لگائی گئی ہیں. حالانکہ ہمارے کوڈ میں تو جو ہے کرمنل پروسیجر میں تو اور بھی بہت ساری شکیں ہیں جو لگائی جا سکتی ہیں. سرکاری توڑ پھوڑ، یہ وہ، گاڑی توڑ دی، پولیس پہ پتھراؤ کر دیا، اور یہ ہوتا رہتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے. جلسے جلوس جب ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں تو پولیس کی اور ایجیٹیٹرز کے درمیان بریک بیٹنگ ہوتی رہی ہے. ہم بھی ساری زندگی دیکھتے بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں، ڈنڈے بھی کھاتے رہے ہیں اور ڈنڈے مارتے بھی رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوری کارکن جو اپنے حقوق کے لیے کام کر رہے تھے انہیں آپ دہشت گرد قرار دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی والی بات تھی. عمران خان میں کہہ رہا تھا اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. انہیں نہ ہی پولیس پہ اعتماد ہے نہ ہی چیف سیکرٹریز پہ اعتماد ہے. یہ معاملہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، وہاں کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ بھی. تو پھر اگر یہ صورتحال ہے تو پھر عمران خان بفرض بے محال اگر وہ الیکشن ہار گئے پنجاب میں اور کے بی میں، وہ اس کے نتائج نہیں مانیں گے. اسی طریقے سے جو پارٹی ہار جائے گی، جو بھی ہار جائے، وہ انتخابی نتائج نہیں مانے گی، جس کا اثر وفاق کے الیکشن پہ، قومی اسمبلی کے الیکشن پہ پڑے گا. تو یہ بڑی صورتحال گمبھیر بنتی جا رہی ہے. اور اگر یہ معاملہ رہا، آئینی بریک ڈاؤن ہو گیا، اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ جی انتخاب کراؤ 2 صوبوں میں، تو پھر کرانا پڑے گا، وہ آئین کی منشا ہے، ورنہ آئین ٹوٹ جائے گا اور آئینی بریک ڈاؤن ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا اس ملک میں جو ہم دیکھتے ہیں، جب آئینی مشینری ناکام ہو جائے تو پھر کون آتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت امکان کم ہے، لیکن اگر حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. دوسرا امکان یہی ہے کہ بھئی سارے ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہو جائیں اور اس پہ جو الیکشن کا فریم ورک ہے اس پر اتفاق رائے ہو جائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سٹیٹس کو اینٹے بحال کر دے، یعنی دونوں صوبائی اسمبلیاں بھی بحال کر دے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس گھر جائیں، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، اور پی ٹی آئی کو اجازت دی جائے
قومی اسمبلی میں واپس ہونے کی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے استعفے واپس لیے ہیں، یا انہوں نے کنفرم نہیں کیے اسپیکر کے پاس جا کر، تو وہ ودرا سمجھے جانے چاہیے. تاکہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو موقع ملنا چاہیے اور سیاستدانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی اختلافات الیکشن کے حوالے سے حل کریں. لیکن ایک اور بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سیاستدان کے لیے اہم بات ہے، ان کے لیے بہت اہم ہے یقیناً ہے، لیکن بنیادی معاملہ پاکستان کے عوام کے حق کے خود ارادیت، حق کے رائے دہی، حق کے ایڈلٹ فرنچائز، یعنی رائے دہندگی کا حق، جو بنیادی حق ہے جس کے ذریعے عوام اپنی پسند کے نمائندے چنتے ہیں. تو ناظرین، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سیاستدانوں میں لڑائی چل رہی ہے، جس خوفناک طرح کی پولیمکس ہو رہی ہے، بیانی ہو رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آج رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یا ہم نہیں رہیں گے یا یہ نہیں رہیں گے. عمران خان نے جواباً یہ کہا ہے تم نہیں رہو گے ہم تو رہیں گے. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی باتیں ہوں گی، اسی طرح خواتین لیڈرز کے بارے میں، صحافیوں کے بارے میں، اور عام سب صحافیوں کے بارے میں جو ایک پارٹی کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، اس پہ دوسری پارٹی شروع ہو جاتی ہے اس پر کیمپین چلانے میں، اور جب اگر ایک پارٹی کے حق میں بات کرتے ہیں تو دوسری پارٹی شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوفناک پولیٹیکل کلچر اور فضا بنی ہوئی ہے، فضا بہت مقدر ہے اور جھگڑے ہونے کا امکان ہے. اور یہ بھی ہے کہ خدشات ہیں دہشت گردی کے. عمران خان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انہیں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. وہ کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرکیف ایک شخص اور ایک بڑا لیڈر یہ کہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ ان پر اگر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کا خیال تھا کہ ان پر ہوگا تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے، انہوں نے کہہ بھی دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر یہ بات کہہ رہے ہیں اس سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار اگر ریاست نہیں لے گی، وزارت داخلہ نہیں لے گی تو کون لے گا؟ وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور ایک لیڈر ہیں، اور ان کی زندگی بڑی اہم ہے، اور اس سے پاکستان میں ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان میں نہ جانے کیا کیا کس طرح کے جذبات اور رد عمل آئے گا، اس کا تصور کرنا محال ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ناظرین، جو ہم پرانے کئی دہائیوں سے وہ جو جمہوریت پسند کارکن، ہیومن رائٹس کے کارکن، ٹریڈ یونین کے لیڈرز، خواتین کے انجمنوں کے لوگ، بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل اور اس کے لیڈرز، دانشور، ادیب، خواتین کی انجمنیں، ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ، جو 5-6 دہائیوں سے 7 دہائیوں سے پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرتے رہے، جمہوریت کے لیے کام کرتے رہے، آئین کی بالا دستی کے لیے کام کرتے رہے، ان کے درمیان تشویش پائی جاتی تھی. اور ہم سب نے مل کر ایک گروپ بنایا جس سے ہم نے نام دیا دی میڈیٹرز کا، یعنی مصالحت کنندگان کا، افہام و تفہیم کروانے والوں کا، کہ ہم سیاسی جماعتوں میں وہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ یہ گروپ بنا، دی میڈیٹرز. سول سوسائٹی کی بہت بڑی ایک کولیشن بنی جس میں 100 سے زیادہ تنظیمیں شامل ہیں، اور جس میں خوش قسمتی سے پی ڈی ایم کی میجورٹی پارٹیز کے لیڈرز نے، اکثر لیڈرز نے دستخط بھی کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی نامور شخصیات نے بھی، جیسے عابد حسن منٹو ہیں اور لوگ ہیں، کچھ ججز ہیں، انہوں نے بھی اس پر دستخط کیے ہیں. اور اس اپیل پہ وہ اپیل کیا ہے؟ اس اپیل میں وہ ایک نکاتی اپیل ہے کہ سیاستدان انتخابات سے متعلق ایسے انتخابات جو غیر متنازع ہوں، صاف و شفاف ہوں، آزادانہ ہوں، عوام کے حق کے رائے دہی پہ ڈاکہ نہ مارا جائے، جن میں اس پر سیاستدان مل بیٹھ کر اتفاق رائے کر لیں ایک آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں. یہ اپیل جب ہم نے جاری کی تو بہت سے لوگوں نے اس پہ شک کا اظہار کیا کہ یہ سیاستدان کیوں مانیں گے، اتنا شدید جھگڑا ہے، اتنی فضا خراب ہے، اتنی کنفرنٹیشن ہے، تصادم کی صورتحال ہے، کون مانے گا؟ لیکن ہم نے ڈول ڈالا تو ہم نے سب سے پہلی ملاقات سب سے مشکل لیڈر سے کی، جو ماضی میں ان لوگوں کے ساتھ، باقی سیاسی لیڈرز کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. میری مراد عمران خان صاحب سے ہے. ہم عمران خان کو ملنے ہمارا 7 رکنی وفد گیا. اس میں لیاقت بلوچ صاحب جو تھے جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ جانا تھا، لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے
ہمارے اجلاس میں مشاورتی اجلاس میں شریک تو ہوئے لیکن وہ نہ جا سکے، لیکن وہ ایک وفد ہم لے کر گئے، عمران خان صاحب سے ملے۔ عمران خان صاحب سے بڑی 1.5-2 گھنٹے کی بات چیت چلی، اور عمران خان ہمیں بڑی طمانینت حاصل ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے بڑی متانت سے بات چیت کی، بڑے حوصلے سے بات کی، صبر سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں بات چیت کے لیے انتخابات کے معاملات پہ تیار ہوں بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس آپ لوگ جو بلائیں گے وہ اس میں بھی شریک ہونے کے تیار ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، کیونکہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی پارٹیز تو کہتی تھی کہ ہم بات چیت کے تیار ہیں، لیکن عمران خان نہیں مانتے، تو عمران خان تو مان گئے۔ اگلے روز پھر ہم جا کے ملے جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب سے۔ انہوں نے ہماری باتیں بڑے اطمینان سے سنی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اچھی کوشش ہے۔ انہوں نے ہماری اس کوشش کو سراہا، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ شورا سے فیصلہ کر کے ہمیں آگاہ کریں گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی کہ جماعت اسلامی کی اپنی ایک پوزیشن ہے، وہ دونوں کیمپوں سے علیحدہ ایک آزاد پوزیشن رکھتی ہے، کہ وہ بھی کوشش کریں کہ پارٹیز کو قریب لانے کی اور بٹھانے کی۔ اس کے بعد ہمارے وفد نے کراچی میں جناب اختر حسین ایڈوکیٹ جو سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن کے رکن بھی ہیں، بڑے سینئر لائر ہیں، ان کی قیادت میں ایک وفد سول سوسائٹی کا جا کے ملا ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے۔ پوری ایم کیو ایم کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اس ڈائلاگ کی انتخابات کے انعقاد کے لیے کہ حمایت کرتے ہیں، اور وہ دا میڈیٹرز کے ساتھ تعاون کریں گے، سپورٹ کریں گے، اور اس میں یہ کہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دی میڈیٹرز کو چاہیے کہ وہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے کا اور لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کا، اس کے حوالے سے بھی اس بات کو ایجنڈے پہ لائیں۔ غالباً ہمارے وفد نے انہیں یقین دلایا کہ وہ بھی لوکل گورنمنٹس، ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ چاہتے ہیں، لیکن فی الحال ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی نقطے پہ کہ ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہو، ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں، تاکہ سیاستدانی معاملات طے کریں، نہ کہ غیر سیاسی قوتیں یا وہ ادارے جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، جیسے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جیسے میں سمجھتا ہوں جوڈیشری اور ادارے، وہ انہیں یہ بنیادی طور پہ کام پارلیمنٹ کا ہے، یہ سیاستدانوں کا ہے، اور یہ کام ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ مجھے صورتحال لگ رہی ہے جیسے 1977 میں پی این اے اور یعنی پاکستان قومی اتحاد اور بھٹو صاحب کے درمیان جو جھگڑا چل رہا تھا الیکشن کے حوالے سے، اس وقت بھی ایک سیاستدان سامنے آئے تھے، سابق صدر جو تھے آزاد کشمیر کے، انہوں نے بات چیت چلائی تھی، معاملہ طے ہو گیا تھا، لیکن اس وقت ایک جنرل ضیاء الحق، بڑا ایمبیشس جنرل جو اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، وہ طاق میں بیٹھا تھا اور مارشل لگا دیا گیا، اور 90 روز کے انتخابات نہ ہوئے، اور 11 سال تک جنرل ضیاء الحق اس ملک پہ مسلط رہے۔ اب لگتا ہے کہ شاید جنرل ضیاء الحق نہیں ہے، اب فوج کہہ رہی ہے کہ وہ سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاستدانوں سے ملنا بھی نہیں چاہ رہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو حکومت کا حصہ ہیں، لیکن سیاست سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے، لیکن تحریک انصاف کے لوگ، خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ اب ایسے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے اوپر کراس لگا دیا ہے، ریڈ لائن لگا دی ہے، اور انہیں دوبارہ حکومت میں آنے سے روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور انہیں انتخابی عمل سے نکالنے، یا جس طرح نواز شریف کو ایک زیادتی کی گئی تھی 2017 میں ان کی حکومت کے خلاف، وہ میمو گیٹ بنا تھا، نہیں میمو گیٹ تو پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھا، اور پہلے تو اس وقت یہ سازش ہوئی تھی، پھر نواز شریف کے خلاف جو ڈان لیکس کے حوالے سے ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی، اور بالآخر نواز شریف کو چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے ہم نوا ججوں کے ساتھ مل کر انہیں تا حیات نااہل کر دیا تھا۔ وہ بھی ایک اقامہ میں، معاملہ کچھ اور تھا، اقامہ نکال آیا۔ اقامہ ایک طرح کا ویزا ہوتا ہے جو کمپنیاں اپنے اراکین کو دے دیتی ہیں، اپنے بیٹے کی کمپنی میں اقامہ کا ظاہر نہ کرنے پر انہیں ایک بلیک ڈکشنری سے تشریح نکالی گئی کہ یہ ریسیویبل تھا، تو انہیں تا حیات نااہل کر دیا گیا۔ اب اس کے حوالے سے بھی سٹوریز آ رہی ہیں کہ کس طرح بیلنس کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ایک اور لیڈر کو بھی تا حیات نااہل کیا گیا، اور عمران خان اور
نواز شریف کو بھی کیا گیا، اور پھر یہ اور عمران خان کو اس میں سے صادق کو امین قرار دے دیا گیا، اور 2018 کے انتخابات ریگ کیے گئے، اور اس کے بعد ایک ہائیبرڈ رجیم بنا، جس کے بارے میں عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، وہ سارے فیصلے تو جنرل باجوہ کرتے تھے۔ اب جنرل باجوہ اور عمران خان میں جو بحث چل رہی ہے کھل کے سامنے آ رہی ہے، اس سے حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح جنرل باجوہ نے اس سارے ہائیبرڈ نظام کو چلایا، اور خود یہ کہ عمران خان کی حکومت اور عمران خان شکوہ کرتے ہیں کہ ناکامیاں وزیر اعظم کے ذمے لگ جاتی ہیں، اور کامیابیاں جو ہیں وہ سمیٹ لیتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ڈوریاں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہائیبرڈ نظام جو تھا بری طریقے سے فیل ہو گیا۔ اب دوبارہ ہائیبرڈ نظام کو اگر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو انتخابی عمل سے نکالنے سے انتخابات کی کوئی ویلیڈیٹی، کوئی اس کی لیجیٹیمیسی، اخلاقی جواز نہیں رہے گا، اور لوگ نتائج کو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح جو نواز شریف کو کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ اب عمران خان کے پر بھی کیسز بنے ہوئے ہیں، نواز شریف پہ بھی یہ سزا ہوئی ہے۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ عدالت میں جائیں اور اپنے کیسز لڑیں، اور انصاف ہوتا بھی نظر آنا چاہیے، اور انصاف ہونا بھی چاہیے، جیسے کہ آرٹیکل 10A کی منشا ہے۔ نواز شریف کے خلاف جو سزا کا کیس ہے وہ ہائی کورٹ میں 2-3 پیشیوں میں ختم ہو سکتا ہے، اور نواز شریف کے پھر کوئی کیس باقی نہیں رہے گا۔ البتہ یہ جو تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے، یہ تو خود سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، اس کی روشنی میں کوئی بھی ایک ریویو پٹیشن پہ یہ بات طے ہو سکتی ہے کہ ان کی تاحیات نااہلی ناجائز تھی۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات انکلوسیو ہوں، شراکتی ہوں، اس میں کسی کو نہ نکالا جائے، سب پارٹیوں کے لیے ایون پلینگ فیلڈ ہو، برابر کا فیلڈ ہو۔ اور یہ ترازو کی جو بات ہو رہی ہے، پہلے ترازو ایک کرنا پڑے گا، اس کا وہ تو ترازو تو ایک سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن ترازو ایک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو تو سیاسی میدان سے نکال دیں اور نواز شریف صاحب کو لے آئیں۔ نواز شریف صاحب کو واپسی لانے کا بھی کوئی قانونی اور آئینی طریقہ نکالنا چاہیے۔ اب مسلم لیگ نواز کو اسی طریقے سے عمران خان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے عدالت میں، اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کا ہمارا عدالتی نظام ہے، عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے اگلے الیکشن سے پہلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ جو ہماری کوششیں ہیں، ہم اب یہ جو PDM کی پارٹیز ہیں، جیسے پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی ہے، جیسے بلوچستان نیشنل موومنٹ بینگل ہے، جیسے ڈاکٹر مالک کی نیشنل پارٹی ہے، جیسے شیر پاو صاحب کی قومی وطن پارٹی ہے، جیسے داور صاحب کی جو نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، اور MQM، یہ 7 پارٹیاں ہیں جو میجورٹی بنتی ہے PDM کی، جو اتفاق کرتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو۔ اس استثناء میں پیپلز پارٹی سے ہم نے رابطوں کی کوشش کی ہے، لیکن لگتا ہی ہے کہ زرداری صاحب کا آپریشن ہوا ہے، وہ دہلی میں ہیں، وہ دبئی میں ہیں، اور انہیں بھی جانا پڑا ہے اپنے والد کی تیمارداری کے لیے بلاول بھٹو صاحب کو۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے کہ بلاول بھٹو صاحب سے رابطہ ہو، لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ وقت بھی تھا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں یا زرداری صاحب، میرا ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ بیچ میں کون کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رابطہ نہیں ہو پا رہا، لیکن امید ہے کہ رابطہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میری گفتگو ہوئی ہے ابھی نواز شریف صاحب سے، میں نے ان سے ایک اندیا دیا تھا کہ ایک وقت پہ الیکشن پہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے بیانات دونوں اطراف سے آئے تھے کہ ایک انتخابات کو اکٹھا کر لیا جائے۔ یہ PTI کے لوگوں کے بیانات بھی تھے، یہ PDM کی پارٹیز اور نون لیگ تو کہتی آئی ہے کہ ایک انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے۔ تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کا گروپ جو ہے دا میڈیٹر یہ کرا کی کوشش کر لے، لیکن اس کے کرانے کے لیے بھی کڈ پرو کو چاہیے۔ اس میں یقیناً نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ضروری ہوگی، اس میں یقیناً عمران خان کی اور PTI کی مکمل، بھرپور اور آزادانہ شرکت الیکشن میں وہ بھی ضروری ہوگی، اور رولز آف دی گیم بھی سب کے لیے مساوی ہوں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے فورم کی طرف واپس جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ شاید یہ معاملہ اس طرح طے نہ کر سکے، اور اس پہ اختلاف رائے پرسسٹ کر سکتا ہے۔ اور اگر گو کہ آئینی تقاضا یہی ہے اگر کہ 92 میں انتخابات ہوں، اگر ایک اسمبلی ٹوٹ جائے صوبائی یا وفاقی
تو اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ جو اسمبلی ٹوٹے گی وہ باقی مدت کے لیے نہیں ٹوٹے گی. اگر آئین میں یہ ہو کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ اسمبلی توڑ دے تو وہ جو دوبارہ الیکشن ہوگا تو وہ اس مدت کے لیے ہوگا جو اس اسمبلی کی باقی مدت ہے. اگر یہ ہو تو پھر شاید چیف منسٹر اسمبلیاں نہ توڑے اور یہ جو پورے عمومی ملک میں جنرل الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی خراب نہ ہو. لیکن غالباً یہ ہمارے سامنے 18ویں ترمیم کرتے وقت بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ جب چیف منسٹر کو آپ نے اختیار دیا ہے اسمبلی توڑنے کا تو پھر اس کے انتخابات تو 90 دن میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں آئین میں, تو اس سے آپ کیسے مفر کر سکتے ہیں. تو ہم تو جو آئین پرست ہیں آئین سے کسی تجاوز کے حق میں نہیں ہیں, کیونکہ ہم اس بات کو بہت ماضی میں تلخ تجربات کر چکے ہیں. تو ہمارا جو مشن ہے سول سوسائٹی کا, سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا. ابھی یہ جو سپریم کورٹ کی کارروائی شروع ہوئی ہے اس سے شاید تھوڑا وقتی ایک دھچکا لگا ہے. سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے, ہمارا مشن تو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہم ساری پارٹیوں کو قائل نہ کر لیں ایک انتخابی فریم ورک پہ, تاکہ اس ملک کے عوام کے حق کے رائے دہی کا احترام ہو اور ایک صحیح معنوں میں صاف ستھرے انتخابات ہوں اور منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل ہو. تو یہ معاملہ ہماری جدوجہد کا سلسلہ چلتا رہے گا تاکہ اس ملک میں انتخابات ہو جائیں. ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ آئینی بریک ڈاؤن نہ ہو اور غیر آئینی قوتیں مداخلت نہ کریں, آئین کی بالادستی رہے, اور یہ کہ جمہوری ٹرانزیشن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جمہوری عبور جو ہے جاری رہے اور موجودہ حکومت سے اگلی منتخب حکومت کو اور حکومتوں کو اقتدار منتقل ہو سکے, کیونکہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو ہی حق ہے کہ وہ حکمرانی کریں. ایک اور اہم نقطہ آخر میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں, اب عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, لیکن وہ جنرل فیض کی بات نہیں کرتے. اسی طرح مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, لیکن وہ اب باجوہ صاحب کے بارے میں خاموش ہے. تو میں تو اس حد تک جانے کی بات نہیں کر رہا, البتہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں یا وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو ہوں یا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہوں یا وزیر اعظم نواز شریف ہوں, تو ہمیں نظر یہ آیا, یا وزیر اعظم عمران خان ہوں, ہمیں نظر آیا کہ ان کا نتیجہ ایک ہی ہے, ان کی تلخی ایک ہی ہے کہ منتخب وزیر اعظم جو ہے اسے آزادانہ طور پر آئین کے مطابق کام کرنے نہیں دیا جاتا. ان کے پاؤں پہ زنجیریں ڈالی جاتی ہیں, ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے, اور جو ادارے ان کے تابع ہونے چاہیے وہ ان کے اطاعت کی بجائے انہیں وزرائے اعظم کو اطاعت پہ مجبور کرتے ہیں. یہ سول ملٹری تعلقات کا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا. میں نے اپنے دوست مولانا فضل الرحمان سے کہا تھا کہ آپ نے 26 نکاتی ایجنڈا تو بہت اچھا کیا ہے پی ڈی ایم کا, جس میں سول ملٹری تعلقات کی تبدیلی کی بات کی گئی تھی کہ سویلین بالادستی ہو, یعنی پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. پارلیمنٹ سوورن ادارہ ہے, وہی سب پہ حاوی ہونا چاہیے کیونکہ وہ عوام کے منتخب لوگوں کا نمائندہ ہے. تو لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ 26 نکات بڑھا دیے گئے. اسی طرح عمران خان نے سویلین بالادستی کی بجائے فوج کا سہارا لینا پسند کیا, اور انہوں نے ابھی تک وہ ریسنٹلی ماضی کے ابھی کچھ دنوں پہلے تک وہ کوشش کرتے رہے کہ وہ فوج سے ان کے ناموں پیام دوبارہ سے بحال ہو اور فوج دوبارہ سے انہیں اپنا لے یا ان کی سرپرستی کرے یا انہیں واپس اقتدار میں لے کر آئے. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ تو جمہوری سوچ نہیں ہے, آپ بھی جمہوری سوچ کی طرف آئیں, اور یہ کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, یہ فوج کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنا بڑا معاشی بحران بڑھ گیا ہے, 46% مہنگائی ہے, اور اب یہ جو مفت آٹے کے تھیلے بانٹے جا رہے ہیں, پوری قوم کو آپ نے گداگر بنا دیا ہے. لوگ تھیلوں کے پیچھے مر رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں پورے ملک میں ایک گل کپاڑا بچا ہوا ہے. آپ کو اس کا آٹا تقسیم کرنا ہی تھا, جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہوتا ہے ویسے ہی کر لیتے. آئی ایم ایف کا پروگرام کا کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوگا کہ نہیں ہوا, ساری شرائط مان لی گئی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے لاؤ کہ جو 8-10 ارب ڈالر جو آپ کو چاہیے ہوں گے, جو آپ کا ڈیفیسٹ ہوگا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی خسارہ بیرونی کھاتے کا, وہ ان ملکوں سے یا ڈونرز سے جن سے آپ قرض لیں گے ان سے ہمیں گارنٹی دلوائیں. تو ابھی تک وہ گارنٹیز مکمل نہیں ہوئی ہیں. چین نے ہمیں اپنا
$2 ارب کے قریب ہمیں دے دیے ہیں، جس سے ہمارے کچھ اوپر گئے ہیں ریزروز. لیکن پاکستان یہ قرض کے اور دست نگری کے اور معاشی بحران کا سلسلہ یہ چلے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال تک یہ معاشی بحران حل ہو پائے گا. لہذا اگر شہباز شریف حکومت یہ سمجھتی تھی کہ انہیں وقت مل گیا تو ان کے پاس کوئی میجک ہے، کوئی جادو کی چھڑی ہے، وہ حالات ٹھیک کر لیں گے، لیکن وہ حالات ٹھیک نہیں ہو پائے. گو کہ ان لوگوں نے بڑی ذمہ داری لی اور مشکل فیصلے کرنے پڑے انہیں، اور اس کے لیے انہیں یہ سیاسی طور پہ بھی یہ بھگت رہے ہیں. اسی لیے یہ اب انتخابات بھی جلدی نہیں چاہتے. لیکن یہ خیال کہ انتخابات کو ایک سال کے لیے اور یعنی اکتوبر سے 2024 تک آگے لے جایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین سے انحراف ہوگا اور اسے پاکستان کے لوگ قبول نہیں کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی دعائیں چاہیے، حمایت چاہیے اس سول سوسائٹی کے گروپ کے لیے، دا میڈیٹرز کے لیے، کہ آپ ہمیں حمایت دیں کہ ہم مصالحت کرا سکیں، صرف اس حد تک کہ سیاسی رہنما کو ہم ایک کمرے میں اکٹھا کر دیں آل پارٹیز کانفرنس کی شکل میں، اور وہاں ان سے کہیں کہ بھئی آپ بیٹھ کر یہ سارے انتخابات سے معاملات کہ الیکشن اکٹھے ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، کیا قوانین ہونے ہیں، کیا ضوابط ہونے ہیں، انہیں کس طرح صاف و شفاف بنایا جائے گا، یہ طے کر لیں. اور وہ طے کر کے معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائیں، جہاں ساری پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی موجود ہو، اور اس پہ جو قانونی اور آئینی جو اڑچنے ہوں یا جو مسائل ہوں انہیں پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے حل کر لے. اور ملک میں ضروری ہے کہ یہ جو فضا بہت زیادہ خوفناک ہے، نفرت انگیزی کی ہے، مارنے مرانے کی ہے، اسے کم کرنا چاہیے، اسے ختم کرنا چاہیے، خاص طور پر گالی گلوچ کے کلچر کو. اور یہ جو سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پولیس شاہی چل رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور نہ ہی ہم کسی طرح کی دہشت گردی کو، گنڈا گردی کو، ہولیگنزم کو، نفرت کی ہیٹ سپیچ کو، یا عورتوں کے خلاف بدزبانی اور بدکلامی اور مسوجنی کو ہم سمجھتے ہیں یہ سب قابل مذمت ہیں. آپ ہمیں دا میڈیٹرز کو حمایت دیجیے، سول سوسائٹی کو، ایک منحنی سی کمزور سی سول سوسائٹی جو دہائیوں سے پاکستان میں جمہوریت، عوام کے حقوق، معاشی حقوق، عوام کی معاشی نجات، عورتوں کی نجات، اقلیتوں کے حقوق کی لڑتی آئی ہے. ہمیں آپ کم از کم ہمیں آپ کی حمایت کی ضرورت ہوگی اس گرینڈ سیاسی سمجھوتے کی. ہم ایک چارٹر آف رائٹس بھی دیں گے، ہم چاہیں گے کہ پارٹیز اس پر دستخط کریں، کیونکہ ہمارا ویسٹڈ مفاد اس میں ہے. انٹرسٹ یہ ہے کہ عوام کے بنیادی حقوق کی گارنٹی دیں، تمام پارٹیز دیں. اور عالمی انسانی حقوق کا جو اعلان نامہ ہے اور سول اور پولیٹیکل رائٹس کے جو کووننٹ ہے، اور جو سیڈا ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، وہ یہ تمام پارٹیز سائن کریں، اس پر اپنے دستخط کریں اور عہد کریں کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرے گی. بدقسمتی سے اس وقت مکمل سینسرشپ ہے. ہر روز آ جاتا ہے کہ آج یہ ایونٹس نہیں دکھائے جائیں گے، جلوس نہیں دکھائے جائیں گے، عمران خان کی تقریر غائب کر دی گئی ہے جس طرح کہ نواز شریف کی گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جمہوری وتیرہ نہیں ہے، یہ سینسرشپ کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے. آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ملک میں اتنی بڑی سینسرشپ ہے، اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں جو 4.5 سال سے جسے مین اسٹریم ٹیلی ویژن سے، الیکٹرانک میڈیا سے زبردستی آف کیا ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں ہوا ہوں، میں ریٹائر نہیں ہوا ہوں، اسی لیے یہ شو کرتا ہوں. تو مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور پھر ہم بات چیت کریں گے. اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے.